اور ہر شخص یہ راگ الاپتا نظر آیا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، کہ سرفروشی کی تمنا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے ثبوت اس ملک کے جانباز غازی ہے، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہے۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، پورے ملک میں فرنگیوں نے اپنا جال بچھایا، وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے برسر اقتدار ہوئے، ملک کے ہر خطے پر ان کا تسلط ہوا، انگریزوں نے باشندگانی وطن کے گلے میں محکومی و غلامی کا پھندا ڈالنا شروع کیا، ملک کی معصوم اور پاک باز خواتین فرنگیوں کی عیاشی و عیش کوشی کا شکار ہونے لگی، ان کی عفت و عصمت کی چادریں انگریزوں کی ہوس پرستی کا نشانہ بن گئی، انہوں نے ہندوستانیوں کے خون کو اپنے پسینوں سے بھی کم تر خیال کرنا شروع کر دیا، تو اس وقت ہر ہندوستانی کے دل میں انگریزوں کی سفاکی و خریزی سے رہائی اور طوق غلامی سے نجات کا جذبہ پیدا ہوا، ہر شخص برسر پیکار تھا اور ہر طرح کی جانی و مالی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار، استقلال و حریت کی خاطر سرفروشی کی ملک گیر تحریک چلائی گئی، اور ہر شخص یہ راگ الاپتا نظر آیا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے، لیکن وہ قوم جس سے انگریز حکمراں کرتے تھے، وہ معاشرہ جو فرنگیوں کی آنکھوں کا کاٹا تھا، اور برادری جس کا وجود انہیں بے چین کیے دے رہا تھا، اور جماعت جس کے اتحاد و اتفاق سے فرنگیوں کی نیندیں حرام تھی، وہ پارٹی جس کے علم استقلال سے انگریزوں کا پایا تخت لرزہ براندام تھا، وہ یونین جس کے دمخم سے برطانوی ایوان میں خلبلی مچی رہتی تھی، وہ فریق جسے انگریزوں نے اپنا دشمن منتخب کر رکھا تھا، وہ گروہ جسے انگریز اپنا مد مقابل اور سب سے بڑا حریف خیال کرتے تھے، وہ لیگ جس کی شجاعت و جواں مردی ضرب المثل بن چکی تھی، وہ صرف اور صرف اس ملک کے باعزت بلند ہمت آزاد المقاصد مسلمان تھے، اور اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا مضبوط دینی اعتقاد، ان کا ٹھوس مسلکی مزاج، ان کے دلوں میں معجزاً پائیدار جذبہ جہاد انگریز حکومت کے خاتمے کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے،
یہی وجہ ہے کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ ہندوستان سے قرآن اور علماء کو ختم کیا جائے۔ ان کا بنیادی مشن یہ تھا کہ علماء تیار کرنے والے مدارس اسلامیہ کے سلسلے کو بند کر دیا جائے، ان کی کڑی کو ختم کیا جائے اور صفائے ہستی سے اسلامی مراکز کے نام و نشان مٹا دیے جائے۔ اللہ جزائے خیر دے ہندوستان کے دور اندیش اکابر کو، مسلمانوں کے دور رس دینی مقتداؤں کو، جنہوں نے انگریزوں کی اس مذموم سازش کو، مدر حضرات کو پر وقت بھانپ لیا، اس وبا کے مولک جراثیم کو تاڑ لیا اور انگریزوں کے اس ناپاک خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے سے روک دیا۔ حضرات اکابر رحمت اللہ علیہ نے اس ملک میں تحفظ و بقا کی خاطر جگہ جگہ مدارس کی بنیادیں رکھی، ہندوستان میں ایمان و یقین کی شمع روشن رکھنے کے لیے ہندوستان کے کونے کونے میں دینی مکاتب کا قیام فرمایا اور اپنے خون جگر سے ان دینی اداروں اور اسلامی مرکزاروں کی آبیاری و آب پاشی کی۔ ہمارے پیشرو بزرگ اچھی طرح جانتے تھے کہ جب تک مسلمان قرآن و سنت سے جڑے رہیں گے، ان کے دلوں میں دین پر مر مٹنے کا جذبہ باقی رہے گا، جب تک ہندوستان میں یہ مدارس باقی رہیں گے، اسلام کی شمع روشن اور ضیاء پاس رہے گی، جب تک دینی مکاتب آباد رہیں گے، مسلمان اپنے عقائد افکار و خیالات میں پختہ رہیں گے اور اسی کی بدولت انہیں ہر میدان میں فتح و کامرانی نصیب ہوگی۔ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بزر صدق سلمانی۔ الحمدللہ ان بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے آج طاقتور تناور درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں، ملک کے ہر کونے میں ان کی فیض کا دریا روا ہے اور یہ مدارس ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی ضیاء بار کرنوں سے منور کر رہے ہیں۔ اگرچہ بارہا فلک نے آنکھیں دکھائی، گردش وقت نے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی دھمکی دی، دشمنان اسلام نے ہر موڑ پر مخالفت کی، منکرین توحید نے دہشت گردی کا اڈا قرار دیا، قوم پرستوں نے غیر ملک درگرمیوں میں ملوث بدلایا، مگر ان مدارس کے جاباز سپوتوں نے دنیا کے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا۔ ان اداروں کے سرفروش جیالوں نے اپنی ایمانی فراست سے باطل کے ہر حربے کو